إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معزز بھائیوں، عزیزوں، قابل صد احترام بہنوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات جو کہ لا تعد ولا تحصى، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان بے شمار احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ بہت بڑا فضل و احسان کیا کہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس موقع پر مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے رمضان المبارک کے روزے مکمل کیے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا کرتا ہے جو کہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور خوشی کے طور پہ ان کا اظہار کرتا ہے. فرح بصومہ اذا افطر فرح بصومہ، جب روزے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس بات پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو روزوں کی وجہ سے خوش ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اللہ رب العزت اس کو انعام دے گا. آج کا دن، عید کا دن، اس کو یوم الجائزہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انعام وصول کرنے کا دن، کہ سارا مہینہ جن مسلمانوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، خواتین اسلام نے روزے رکھے، قیام کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، دعائیں کی، صدقہ و خیرات کیا، روزے داروں کو روزہ افطار کروایا، یہ ایک مہینے بھر کی محنت کے بعد ہر کسی کے دل میں، کام کرنے والے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مالک کے حکم پر کی تعمیل کی ہے کہ مجھے کوئی انعام ملے، مجھے کوئی جائزہ ملے. اس لیے آج ہم بھی یہ جائزہ لینے کے لیے یہ کام نیکی کے، ان کاموں کے علاوہ مردوں نے روزے رکھ کر محنت بھی کی، اپنے بچوں کے لیے روزی بھی کمائی، خواتین نے اپنے گھر کو سنبھالا، سحری اور افطاری کا انتظام کیا، قیام میں بھی شریک ہوئیں، تلاوت بھی کرتی رہیں، سارے نیکی کے کام کیے. تو یہ سب کام جو کیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور ہماری یہ نیکیاں قبول کر کے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو انعام رکھے ہیں وہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے. اس نے فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے
جو انعام تیار کیے ہیں وہ ایسے انعام ہیں، وہ ایسا جائزہ ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں ان کی تعریف سنی نہیں، وما خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ کتنے بڑے انعام! اور وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انعام کے طور پر کتنی کتنی بڑی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اس کے بدلے میں کہ جو انسان نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک مسلمانوں کا نیکیوں کا موسم بہار بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اس میں جو کوئی نیکی کر سکے انہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ جن سے کوتاہی ہوئی ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس ہے چانس ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی آئندہ زندگی میں اصلاح کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ جو جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم اکتب لنا من عتقائک من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ٹریننگ کا موقع ہے، تربیتی کورس تھا۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ رمضان المبارک کے بعد نمازوں کو خیر بات کہہ دینا، نفلی روزوں کی طرف نہ آنا، تہجد چھوڑ دینا، قرآن پاک کی تلاوت اس کو ترک کر دینا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، کہ انسان کی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے کہ اس کے بعد نیکی کی طرف اس کا شوق بڑھ جائے اور زیادہ نیکی کرے، اور جو نیکی کرنے کے بعد پھر پہلی روش پہ آ جاتا ہے تو قرآن پاک نے اس کے لیے مثال بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرف نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوتر کاتا اور پھر خود ہی بیٹھ کے اس کو کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس لیے رمضان سے ہمیں سیکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات، کیونکہ مومن جو ہے یہ رمضانی نہیں ہوتا، لا تکن رمضانیا ولیکن کن ربانیا، مومن ربانی ہوتا ہے۔ مومن کو عبادت کے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت تک عبادت کے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے عزم بھی کرنا چاہیے کہ میری حالت جو رمضان سے پہلے تھی اب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس سے بہتر ہو جائے گی۔ ہم سب اس بات کے متمنی اور خواہاں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ مومن اس کی علامت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، جب نیکی کر کے آپ کا دل خوش ہو اور گناہ کر کے غلطی ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں جائزہ عطا کرے، اور جب قیامت کا دن ہوگا
تو جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اللہم یمن کتابنا ویسر حسابنا، اے اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن نامہ اعمال دینا اور ہمارا حساب آسان کرنا، تو وہ خوشی کے ساتھ جب خوش ہوں گے، لوگوں کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتے پھریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج تم جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، اس کے بدلے جو دنیا کے اندر فرصت کے ایام میں آپ نے نیکیاں کی تھی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ آپ نے روزے رکھے تھے۔ جس طرح فرض روزے ان کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، اسی طرح اللہ رب العزت کو یہ بات بھی بہت پسند ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب مومن اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جب وہ اس کے علاوہ نوافل کی طرف دھیان کرتا ہے، نوافل بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فرضی روزوں کے علاوہ اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، سال بھر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس لیے ان روزوں کا بھی، سردی کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم کے روزے الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، مفت کا مال غنیمت ہے، تو یہ روزے شوال کے آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، متفرق بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے اندر 6 پورے کر لیں، تو ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اس عید کے دن کو ہماری حقیقی خوشی بنائے کہ جب مسلمان امت حقیقی طور پر خوشی منائے۔ یہ اس وقت جو مشاکل ہیں، پریشانیاں ہیں، جنگی حالات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، امن و سکون کے ساتھ ہمارے تمام ملکوں کو اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو امن و سکون عطا فرمائے، اسلامی ممالک کو اللہ تعالیٰ امن اور اسلام کے گہوارے بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ اکرام عید کے بعد جب ایک دوسرے سے ملتے تو ان الفاظ میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اور آپ سے بھی یہ نیکیاں قبول فرمائے۔ تو یہ مستحب ہے ان الفاظ کے اندر مبارکباد دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا، اللہم اجعلنا من المقبولین، اللہم اجعلنا من المقبولین، اللہم اجعلنا من الفائزین، اللہم اجعلنا من الفائزین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم من ارادنا وبلادنا بسوء فاشغلہ فی نفسہ ورد کیدہ فی نحرہ، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا۔ اے اللہ میرے یہ بھائی، میری یہ بہنیں، میرے یہ عزیز آج 1 مہینے بار کی محنت کے بعد تیری بارگاہ میں انعام وصول کرنے کے لیے آئے ہیں،
اللہ تو ہم سب کو اپنے انعام کے حقدار ٹھہرا۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ، اللہم اعد علینا شہر رمضان اعواما عدیدہ وازمنۃ مدیدہ فی حیات سعیدہ۔ اللہ زندگی میں بار بار ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما، زندگی میں بار بار ہمیں یہ بہاریں نصیب فرما، اور ہم امت مسلمہ امن و سکون میں ہو۔ اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہمارے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح مسجدوں کو رونق بخشنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات، نفلی روزے اور دیگر تمام عبادات، اور اسی طرح صلہ رحمی اور نیکی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنا، ہمیں شر کو روکنے والے بنا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ سب بہن بھائیوں کو، بچوں کو عید مبارک۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں ملاقات ہوگی۔